اللہ ارشاد فرمایا رمضان کی قدر کرو. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ قدردانوں کی قدر کر لیتا ہے, قدردانوں کی قدر کر لیتا ہے, اور قدر کرنی بھی چاہیے, قدر کرنی بھی چاہیے. اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے, وہ چاہتا ہے اس کا ایک ایک روزہ, اس کا ایک ایک افطار میرے یہاں قبولیت کا ذریعہ بن جائے. اللہ چاہتا ہے, خاموشی سے کرتے رہیں, خلل نہ ڈالیں. اور یہ رمضان کا روزہ ہے, اس میں بسا اوقات شیطان آ جاتا ہے آپ کے روزے کو خراب کرنے کے لیے, آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے. اب آپ بتائیں گے روزے کو کیسے خراب کیا جائے گا, تراویح کو کیسے خراب کیا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, رمضان آیا, رمضان آیا, آدمی مسلمان احباب کئی بیٹھ جاتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, یہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے, یہ 30 رکعت ہے یا 32 رکعت ہے, 40 رکعت ہے یا 50 رکعت ہے. ساری انرجی اس پر خراب کر دیتے ہیں. پڑھنا نہ پڑھنا وہ دوسری بات ہے, لیکن عمل ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک جناب رسول اللہ ارشاد فرمایا ایک صحابی آیا, فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی عمل بتائیے جو چھوٹا ہو, بات سمجھے, جو چھوٹا ہو لیکن وہ مجھے جنت تک پہنچائے, چھوٹا ہو مختصر ہو مگر وہ جنت تک مجھے پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ بتایا تھا, میں اسی کو بیان کرتا ہوں, فرمایا اعمل واستقم, عمل کر اگر چھوٹا ہی تیرا کوئی عمل ہے مگر اس پر قائم دائم ہو جا. رمضان کے پہلے عشرے میں بندہ اٹھتا ہے, تہجد پڑھ لیتا ہے, 8 رکعت پر ٹھہرتا نہیں ہے, 20 پر چلا جاتا ہے, 20 پر نہیں چلا جاتا, 30 پر اس کا جو ہے رکتا نہیں, چلتا رہتا ہے. لیکن جب دوسرا عشرہ آتا ہے یہ 5 رکعت بھی 6 رکعت بھی نہیں پڑھتا, یہ 4 رکعت بھی نہیں پڑھتا. اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے اس کا تہجد ہی اس کو غائب ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے پہلے عشرے میں اٹھا, قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا, روزانہ 2-2 صفحے پڑھتا ہے, اور یہ پڑھتا رہا. دوسرا عشرہ آیا, دوسرے عشرے میں 1 صفحہ ہو گیا, 1 صفحہ ختم کر دیا. جب تیسرا عشرہ آیا تو وہ 1 صفحہ بھی ختم ہو گیا. عید پر تو بالکل ہی خالی چل رہا ہے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ فرمایا عمل وہ ہو جو اگر چھوٹا ہی ہو لیکن وہ قائم دائم ہو, یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ عمل خیر ہو, عمل خیر ہو, عمل شر نہ ہو, عمل شر نہ ہو. عمل شر آج رمضان میں عمومی طور پر جناب محمد رسول اللہ فرمایا روزہ کس چیز کا نام ہے, کس کا نام ہے روزہ, کس کا چیز کا نام روزہ. کچھ لوگ کہے نہیں جی پیٹ میں نہیں بھرنا ہے, یہ یہاں سے نہیں جانا ہے. روزہ یہ ہے فلسفہ ہے, روزے کا فلسفہ ہے ما اکل ما شرب ولا جمع, کہ نہ تو کھانا ہے نہ پینا ہے نہ وہ چیز کرنی ہے روزے کی حالت میں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اہل فہم سمجھ گئے, کہنے کا مطلب یہ ہے ایک پختہ نشانی بتائی ہے, یہ ہائی کوالٹی کا فارمولا بتایا جناب رسول اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا روزہ کھانے پینے اور دوسری چیز سے رکنے کا نام تو روزہ ہے, لیکن اس کے علاوہ روزہ نام ہے تیری آنکھ کا, روزہ تیرے کان کا, روزہ تیری زبان کا, روزہ تیرے خیال کا, روزہ تیرے وجدان کا, روزہ تیرے ہاتھ میں لیے ہوئے قلم کا, روزہ تیرے چلتے ہوئے پاؤں کا, روزہ تیرے اندر پیٹ میں سمائے ہوئے ان اشیاء اور چیزوں کا جو تو کھاتا ہے. ایک آدمی روزہ رکھا, صبح اٹھا سحری پر سحری کھائی اور زبان سے غیبت بھی کرتا رہا, برا بلا بھی کہا, آنکھ سے خراب دیکھتا رہا, ہاتھ سے دفتر میں قلم خراب لکھتا رہا,
پاؤں کو غلط جگہ پر لیتا گیا, دماغ میں برے خیالات لاتا رہا. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا روزہ تو ہو گیا لیکن یہ کامل نہیں ہوا, یہ ناقص روزہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اے میرے بندے, اب تو جب میرے ساتھ کھیل تماشا کرتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ نہ میں اعمال میں تیرے کیا لکھوں گا؟ اب جو تو کر رہا ہے مجھے وہی لکھانا پڑے گا, مجھے وہی لکھانا پڑے گا. اس لیے بسا اوقات اس میں خطائیں ہوتی ہے. ڈسکس کرتے ہیں, میرا آج کے نوجوان کا طبقہ علماء پر ڈسکس کرتا ہے, میرا خراب زندگی خراب کر دیتے. کیا مطلب ہے؟ سارا وہ عالم ادھر, وہ ادھر, وہ ادھر, یہ یہاں بیٹھ کر اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے. قیامت کے بہت بڑی بات عرض کر رہا ہو. کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت میں جاؤ, لیکن ایک قافلہ آئے گا, وہ قافلہ بتائے گا میرا اس پر حق ہے, میرا اس پر حق ہے. ہر ایک اپنا حق بتائے گا. کیسے حق؟ فرمایا میرے پیچھے میری باتیں کرتا رہا, مجھے خامخواہ میری عزت کو داؤ پر لگاتا رہا. میں غلط تھا صحیح تھا وہ میرا عمل جانتا ہے, لیکن اس کو کیا طوفان حمام میں, دمام میں, مارکیٹ میں, دوستوں میں, یاروں میں بیٹھ کر میری عزت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر رہا ہے. اللہ فرمائے ہاں بات صحیح ہے, اب کیا ہوگا؟ فرمائے عدلے کا بدلہ کرو, اپنے عمل ان کو دے دو, اور اپنے عمل جب دے گئے تو جنت کا جو فارمولا تھا وہ ختم ہو گیا. اب فرشتوں کو بتائیں گے اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو. میرے دینی بھائیو, زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے. یہ رمضان ہے, ڈسکشن آپ کرو رمضان کے بعد, جو کچھ کرنا ہے بعد میں کرو. آج زبان پر بھی تالا لگاؤ, کان پر بھی تالا لگاؤ, آنکھ پر بھی تالا لگاؤ, معدے پر بھی تالا لگاؤ, ہاتھ پر بھی تالا لگاؤ, اور سوچو. کچھ لوگ تھے قبرستان میں, کوئی ان کو نہیں پوچھتا. میں کل گیا ایک علاقے میں, میں بن نظر اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. میں نے پوچھا تمہارا ابو کہاں دفن ہے؟ تو کہنے لگا فلاں جگہ پر ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ, میرے نزدیک بادشاہ آدمی تھا, مجھے دکھاؤ. مجھے لے گیا ایک پہاڑ کے ایک دامن میں, اس کے قبر ہے, ایک سامنے نالا ہے, نالے کے بالکل اوپر اس کی قبر ہے, اور اس کے سر کی طرف سے ایک چھوٹی سی نالی بنائی ہے, اس میں گاؤں کی ساری ناپاکی ادھر سے آ کر اس نالے میں جا رہی ہے. یہ دنیا ہے میرے دینی بھائیو. ایک قیمتی اور مختصر زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنے کے لیے دیا. اگر اللہ نے اس زندگی کو یوں ہی ضائع کرنے کے لیے ہمیں دیا ہوتا, پھر کیوں ہمیں یہ رمضان جیسا دیتا, پھر کیوں ہمیں یہ قرآن جیسا دیتا, پھر کیوں ہمیں یہ روزے جیسی نعمت دے دیتا, پھر کیوں ہمیں تراویح جیسی نعمت دے دیتا, پھر کیوں ہمیں 1 روپے کے بدلے میں 70 کا بدلہ دے دیتا, 1 رکعت کے بدلے میں 70 کا بدلہ دے دیتا, 1 روپیہ کے بدلے میں 70 کا بدلہ دے دیتا. اور قربان جاؤ حضرت اللہ, کیا خدائی ہے, کیا کائنات کا نظام چلانے والا رب ہے. فرمایا 70 تو میں نے بولا ہے یہ انسانوں کو اطمینان دلانے کے لیے, ورنہ میں قادر ہوں, ورنہ میں مالک ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں 70 کا محتاج نہیں ہوں. میں 70,000 تو کیا 70 کروڑ 1000 روپے دے سکتا ہوں بدلے میں. اس لیے میرے دینی بھائیوں, میں نے شروع میں عرض کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یا عبادی الخیر اقبل, اے خیر کے تلاش کرنے والے, رمضان میں اللہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آ جا, لے جا, نعمتیں لوٹا. اور عبادی الخیر یا عبادی الشر اقصر, اے گنہگار گناہ سے رک جا, اور رک کر اپنے نامہ اعمال کو صاف کر. میرے دینی بھائیوں, رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ نے اپنا تحفہ دیا ہے, اللہ نے اپنا فضل کیا ہے. اس رمضان میں عبادتوں میں لگایا اپنے آپ کو. عبادتیں چھوٹی بڑی ہو
तसलसल के साथ लगे। इरादा करे मैंने तरावी पढ़नी है तो बराबर पढ़े, इरादा करे मुझे कुरान पाक की 3 सफ़े की रोजाना तिलावत करनी है बराबर पढ़े, मुझे जिक्र करना है अल्लाह की तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है तो पढ़ते रहे, मुझे नफिल की इतनी रकातें रोजाना पढ़नी है तो रोजाना पढ़े। ये ना सोचे रमजान में तरावी 20 रकात पढ़ के थक गया, कमर टूट गया। ना कमर टूटता है ना कुछ होता है, शैतान का गलबा कभी नफ्स का आ जाता है। तो इंसान को चाहिए नफिल में ज्यादती करे, तस्बीहात में ज्यादती करे, अल्लाह की याद में ज्यादती करे, तिलावत में ज्यादती करे, नमाजों में ज्यादती करे, और बाकी चीजों से, बाकी खतरात से अपने आप को बचाए। अल्लाह ताला ये रमज़ान मेरे लिए, आपके लिए, सारी उम्मत के लिए कबूलियत का ज़रिया बनाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अल्लाह हम सब के कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।